آپ دیکھیں تو سب سے بڑا امتحان جناب ابراہیم کا سامنے آتا ہے، آتش نمرودی میں ڈالا جانا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ امتحان ہے جو دو جانبہ ہے، باپ کے لیے بھی امتحان ہے، بیٹے کے لیے بھی امتحان ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرے، خواب میں دیکھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندی بیان کی گئی ہے کہ جناب اسماعیل نے کس سعادت مندی کے ساتھ سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انجام دیں، ستجدنی من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ غالب نے قصیدے کے ضمن میں ایک نکتہ یہاں پر یہ متوجہ کیا ہے کہ بیٹا اس قدر سعادت مند تب ہوتا ہے، اس قدر سعادت مند کہ خنجر کے نیچے اپنا گلا رکھ دے، جب باپ بھی اس کردار کا ہوتا ہے کہ آتش نمرودی میں اپنے کو بے دریغ ڈال دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ جب باپ کا کردار اتنا بلند ہوگا تب بیٹے کا کردار بھی اتنا بلند ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کا کردار بلند نہ ہو اور وہ اولاد سے توقع رکھے کہ اولاد کا کردار بلند ہوگا۔ توجہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، سعادت مند ہو، با ایمان ہو، پابند صوم و صلاۃ ہو، تو آپ کو سب سے پہلے خود کو پابند صوم و صلاۃ بنانا پڑے گا، آپ کو سعادت مند بننا پڑے گا، آپ کو اہل ایمان بننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹا نماز صبح کا وقت ہے، نماز اٹھ کے پڑھو، خود بستر پر لیٹے میں، خود بستر پہ لیٹے میں۔ باپ بیٹے کو حکم دے رہا ہے، خود سو رہا ہے، بیٹے کو حکم دے رہا ہے۔ اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ ہیں کہ باپ مثلا اگر سگریٹ پیتا ہو تو بیٹے کو کہنے کا اختیار ہی اسے نہیں ہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پیے۔ باپ اور بیٹے کلن ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو محفوظ رکھنا اور ان قدروں کو محفوظ رکھنا یہ ایک بڑی ریاضت ہے۔ اس میں تہ در تہ، مرحلہ بمرحلہ امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو ان آزمائشوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔